ابھی بات سے بات نکلتی ہے, میں کوئی کلپ سن رہا تھا, اس میں ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شریعت میں آتا ہے کہ افطار میں جلدی کرو, اور یہ ہم پہ طنز کر رہے تھے کہ یہ لوگ 2-3 منٹ کا انتظار کر کے پھر افطار کرواتے ہیں. بھائی نقشے میں ٹائم لکھا ہوا ہے کہ 7:16 یا 17 ایک مثال ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ 16 منٹ کے بجائے کتنے کب کرو, 20 منٹ, 2 منٹ کم سے کم 2 منٹ کی, بہتر تو یہ کہ 3 منٹ کی احتیاط ہو, ورنہ کم از کم کتنی ہے 2 منٹ کی. اس لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ 7:16 ہوتے ہیں اور ادھر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, اذانوں پہ روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے, 2 منٹ کی احتیاط کرنا ضروری ہے. اس کے خلاف ایک صاحب نے بیان دیا, ایک مولوی صاحب نے, کہ حدیث میں آتا ہے جلدی کرو, ساری بخاری مسلم کی حدیثیں افطار میں جب تک تم جلدی کرو گے تم اللہ کے محبوب. اور ارے بندو, یہ حدیثیں ہمارے خلاف فٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. افطار میں جلدی کرو بشرطے کہ سورج غروب ہونے کا 100% یقین ہو جائے, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اتم الصیام الی اللیل, روزہ مکمل کرنا ہے رات تک, اور رات کا کم سے کم جو رات پر اطلاق ہوتا ہے وہ سورج مکمل غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو سورج مکمل غروب ہو جانے کا انتظار کرنا, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے یہ. اب جلدی کا مطلب یہ ہوا کہ جب سورج غروب ہونے کا 100% یقین ہو جائے, آپ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ غروب ہو گیا ہے, اب آپ کے لیے دیر کرنا سنت کے خلاف. 7:16 اگر نقشے میں لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 7:16 ہی پر سورج غروب ہوگا. یہ یعنی ایک تخمینہ ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے, 100% یقینی کیلکولیشن نہیں ہوتی. وہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تو سائنسدانوں نے بڑی محنت سے بیٹھ کے ایک ڈیزائن کیا ہے کہ وہ 100% یقینی ہوتا ہے. نا 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 نا, یہ یقینی کیسے یقینی نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاؤں. آپ کو پتا ہے کہ سائنسدان وقت کو تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی کرتے ہیں. یہ جو ٹائم ہے نا ہمارا اسٹینڈرڈ ٹائم, یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اسٹینڈرڈ ٹائم میں بعض دفعہ, ابھی جو سونامی کا طوفان آیا تھا نا, اس میں گھڑیاں 1-2 سیکنڈ آگے پیچھے کر دی تھی سائنسدانوں نے, جو اسٹینڈرڈ, کیونکہ زمین تھوڑی سی کیا ہو گئی تھی. بھائی جان کیا ہو گیا؟ زمین ہلی تھی, آپ بھی ہلے تھے, ہلے ہوتے نا تو تھوڑا سا فریش ہو جاتے. زمین جب تھوڑی سی ادھر ادھر ہوتی ہے نا تو اس میں اس کی جو 24 گھنٹے کا جو چکر مکمل ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت فرق, بولو بھائی, پڑتا ہے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے. نمبر 2, ایک فرق اس سے بھی پڑتا ہے کہ اسٹینڈرڈ ٹائم لیا کہاں کا جا رہا ہے, کراچی کے وسط کا لیا جا رہا ہے یا کہاں کا لیا جا رہا ہے. اگر بیچ سے لیا جا رہا ہے تو کراچی کا اس طرف کا ایریا, اس میں سورج چند سیکنڈ پہلے غروب ہوتا ہے, اور مغرب کی طرف چند سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے. کراچی تو اچھا خاصا لمبا شہر ہے نا, اور یہ تمام باتیں شاید اتنی مضبوط نہ ہو, اس میں تو سیکنڈوں کا فرق آتا ہے. سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں نا کہ سورج غروب ہو رہا ہے, تو اصل میں شریعت نے مدار رؤیت پر رکھا ہے کہ تمہیں دیکھنے میں لگے کہ سورج غروب ہو چکا ہے. بعض مرتبہ فلکیات کی روح سے سورج غروب ہوتا ہے لیکن مشاہدے میں غروب نہیں ہوتا. کیوں؟ مغرب کی طرف جو کثافتیں ہوتی ہیں نا, دھول مٹی, وہ سورج سے آنے والی کرنوں کو موڑ دیتی ہیں اور سورج ہمیں اوپر دکھائی دیتا ہے.